ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر ضیاء حاضر ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جتنے زیادہ سنگین بدعنوانی کے اسکینڈل پاکستان میں منظر عام پر آتے ہیں وہ غالباً اس خطے میں کسی قسم کا ریکارڈ ہوگا، لیکن یہ بھی بڑی ایک دلچسپ یا تلخ حقیقت ہے کہ ان اسکینڈلز کے منظر عام پر آنے کے باوجود اور مقدمات بننے کے باوجود اکا دکا ہی ملزمان ہوں گے جو باقاعدہ ملزم گردانے گے اور سزا کو پہنچے۔ اگر اتفاق سے کسی مالدار کو جو ہے سزا مل بھی گئی اور وہ جیل خانہ جو ہے پھر بھی ہم دیکھتے ہیں اس کے لیے آرام گاہ بن جاتا ہے، اور بعض صورتوں میں تو سزا پانے کے باوجود جو ہے جیل کے دروازے مجرموں کے لیے کسی نہ کسی وجہ سے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ وہ پھر جو ہے کھلی فضا میں سانس لے سکیں، جیسا کہ ہمارے محترم میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا۔ لب لباب یہ کہ جی ہمارا نظام عدل جو ہے ملزمان کو خصوصاً دولت مند اور سیاسی اثر و رسوخ کے حامل افراد کو جو ہے سزا دینے سے قاصر ہے، وہ ان کے ساتھ جو ہے ترجیحی سلوک کرتا ہے۔ تو اس پس منظر میں جب کوئی نیا اسکینڈل سامنے آتا ہے، جیسا کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جی براڈ شیٹ کا شورا ہے یا پھر اس بات کا چرچا ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے مبینہ طور پہ 12 کروڑ روپے جو ہیں کشمالہ طارق صاحبہ کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیے، لیکن ایسے اسکینڈلز کے کہتے ہیں نا سامنے آنے سے ملزمان کی صحت پر کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر چند ماہ جیل میں گزر بھی ان کے جاتے ہیں تو کیا سزا ملنا مشکل ہے اور رہائی جو ہے یقینی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا 5 سالہ دور حکومت میں سے تقریباً آدھا گزر چکا ہے، انہیں احتساب کے مشن میں کتنی کامیابی ہوئی وہ بھی آج ہمیں دیکھتے ہیں کہ سوال کرتے نظر آ رہے ہیں کہ جی براڈ شیٹ کو جو ہے مزید تحقیقات سے کس نے روکا تھا؟ اس سوال کا جواب کیا وزیر اعظم صاحب کو ملے گا؟ یہ بھی بڑا ایک مزیدار سوال ہے۔ اچھا، وائٹ کالر کرائم یعنی کہ بدعنوانی تو خیر چھوڑیں آپ، یہاں تو جو قاتل ہیں، اغوا کار ہیں، بھتہ خور ہیں، وہ بھی جو ہیں 2-4 سال یا چلیں 10-20 برس میں بری ہو جاتے ہیں، انہیں سزا نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب کہ ہم یہ لیں کہ جی معصوم بے گناہ افراد کے خلاف جو ہیں مقدمے بنتے ہیں، لوگ جو ہیں کیا بلا وجہ جو ہیں بدنام ہوتے ہیں، یا طاقتور مالدار اور سیاسی اثر و رسوخ کے جو حامل افراد ہیں ان کے سامنے قانون بے بس ہو جاتا ہے اور وزیر اعظم صاحب جو احتساب پر اپنی تمام تر زور دینے کے باوجود قانون کی بے بسی دور کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ جناب ملزمان کو سزا کیوں نہیں ملتی؟ اور یہ بھی سوال کہ جی ملزم جو ہے ملزم ہی رہتا ہے، مجرم نہیں بنتا۔ اس پہ اس اہم ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کراچی اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترم خواجہ نوید صاحب، معروف ماہر قانون ہیں، سابق جج ہیں، اور آج سب سے بڑی بات یہ کہ اب سے میرے خیال میں گھنٹے بھر بعد ان کی سالگرہ ہے، تو مسلسل ان کے پوتے پوتیوں نواسے نواسیوں کے کالز آ رہے تھے کہ ہیپی برتھ ڈے جی، ہماری طرف سے بھی سالگرہ مبارک ہو آپ کو، اور ہمارے ناظرین کی طرف سے بھی۔ اور ہمارے دوسرے آج کے مہمان محترم جناب عرفان قادر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، سابق اٹارنی جنرل ہیں، ہمیں فون پہ جوائن کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ چلا جی لاہور میں بھی بجلی کا آج کل بہت مسئلہ چل رہا ہے اور یہ ہر گھر کی کہانی ہے، ہر محلے کی کہانی ہے۔ عرفان قادر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ اور ہمارے تیسرے مہمان محترم کرنل ریٹائرڈ شہزاد انور بھٹی صاحب، سابق ڈی جی نیب، ہمیں جوائن کر رہے ہیں یہ بھی اسکائپ کے ذریعے، اور راجہ عامر عباس صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، یہ بھی ایک معروف میرے خیال میں فیس ہیں، ریکگنائز فیس ہیں ٹی وی کا، سابق ڈپٹی پروسیکیوٹر یہ بھی رہے ہیں نیب کے۔ میں اپنے چاروں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ سے شروع کرتے ہیں سر، سالگرہ آپ کی ہے تو اچھا آسان سا سوال کر لیتے ہیں آپ سے، ہے نا، کہ ہر دوسرے دن ایک تازہ اسکینڈل آ رہا ہے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، لیکن جو ہے شور ہوتا ہے، سزا نہیں ہوتی، کیا وجہ ہے؟ اتنا بے بسی کیوں ہے؟ مختصر سے ایک اچھا سا ہمیں جواب دیں سر۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ شور بہت مچتا ہے، اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کیس کا ہوا کہاں دفن ہو گیا، کیا ہوا، بس کبھی خبر آتی ہے جب وہ بری ہو جائے۔ ہمیں تو جواب چاہیے، آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے نا، میں پوچھ رہا ہوں کیوں ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہاں یہ تو علمیہ سب کو پتہ ہے، میں اب آپ کی کیوں ہوتا ہے؟ میں پہلے تو آپ ہی کے پروگرام میں ایک دفعہ میں نے کہا تھا کہ ان دا آئیز آف لا ایوری بڈی از ایکول بٹ سم آر مور ایکول دین ادرس۔ ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے۔ نمبر 2 مسئلہ کیا ہے کہ پروزیکیوشن کی کمزوری ہم کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں اور آپ کے پروگرام میں بھی کی ہے، اور خیر یہ جو عزیر بلوچ اور اس طرح کے جو کیسز ہیں ان میں تو یہ ہے کہ چونکہ وہ مافیا ہوتا ہے ان کے خلاف گواہی دینے کے لیے کوئی آتا ہی نہیں، اور نتیجہ کیا ہے؟ تفصیل سے بات کرتے ہیں، میں نے کہا پہلے بدعنوانی کے مقدمات پہ بات کر لیں، پھر یہ بدعنوانی پہ میں آ رہا ہوں، اس پہ پھر آتے ہیں، ان کا تو کیٹیگری الگ ہے، ہاں ان کا الگ ہے، وہ وقفے کے بعد بات ٹھیک ہے۔ اچھا، اب بدعنوانی کی جو ہے آپ نے خود بھی کہا وائٹ کالر کرائم جو ہے، نمبر 1 اس کو تو پہلے ڈیٹیکٹ کرنا ہی بڑا مشکل ہے، نمبر 2 ڈیٹیکٹ ہو جائے تو ایویڈنس کلیکٹ کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ وہ پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے ملزم، پہلے تو ایویڈنس چھوڑتا نہیں، اگر کوئی ایویڈنس رہ جائے تو جانے سے پہلے اس کو ڈسٹروائے کر جاتا ہے، یا اس کو اتنا ڈسٹارٹ کر جاتا ہے کہ اگر وہ کورٹ میں پیش کی بھی جائے تو پیش کرنے کے قابل نہیں رہتی۔ اب تیسرا جو ہے ہمارا نیب کا خاص طور پہ
جو طریقہ تفتیش ہے وہ میں نے پہلے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, آج پھر کر رہا ہوں کہ ایک ملزم کو آج کل یہ جو 161 کے بیان کی جو کاپیاں مفت دی جاتی ہیں چارج فریم ہونے سے پہلے, مینڈیٹری پروویژن ہے, تو اگر آپ ان کا وزن کریں تو 25 کلو 30 کلو ہے, اور اگر ان کے پیجز دیکھیں تو 1800 2200 2600, نہ وہ 2600 پیج کسی نے پڑھتے ہیں, نہ کوئی جج پڑھے گا, نہ وکیل پڑھتا ہے, نہ وہ گواہ جس کے نام کا بیان 88 صفحوں پر مشتمل ہوتا ہے, وہ بیچارے کو یاد ہی نہیں ہوتا جب اس کو کھڑا کرتے ہیں کٹہرے میں, اس میں کوشچننگ ہوتی ہے, وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ میرا یہ. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اوور رائٹنگ ہے, اہلیت کی کمی, یہی لینا اس کے بعد اہلیت کی کمی یا طریقہ ہے واردات جو بھی ہے تفتیش ہے وہ صحیح نہیں ہے, وہ غلط ہے. اچھا مجھے اجازت دیں عرفان قادر صاحب, وہ چٹپٹے اسکینڈل جو ہیں کیا صرف مخالفین کو بدنام کرنے کے لیے, کیا ان کے بالکل پیڈ نہیں ہوتے ان اسکینڈلز کے جو مالی بدعنوانی کے ہوتے ہیں؟ جی دیکھیں یہ تو فیکٹ ہے کہ ہمارے یہاں جو احتساب جتنا بھی آج تک ہوا ہے اس میں ایک تو وہ کنسنسس نہیں ہے تمام سٹیک ہولڈرز کا, اور پھر وہ اکراس دا بورڈ بھی نہیں ہے, اور پھر یہ جو خواجہ صاحب کہہ رہے تھے پروسیکیوشن کی بات انہوں نے کی کہ ان کی انکمپیٹنس, تو میں پروسیکیوشن کو تو اتنا انکمپیٹنٹ نہیں کہوں گا, لیکن یہ فیکٹ ہے کہ ہم اوور آل ہم لوگ جو ہیں وہ ریکوزٹ کمپٹنس کہیں بھی نہیں ہے, وہ اگر پروسیکیوشن میں نہیں ہے ریکوزٹ کمپٹنس تو پھر وہ عدالتوں میں بھی نہیں ہے جو فیصلے کرتی ہیں. اچھا, تو لہذا اوور آل جب آپ کی پروسیکیوشن, جب آپ کی انویسٹیگیشن, جب آپ کی ایڈجوڈیکیشن, تینوں چیزیں جو ہیں جب ریکوزٹ کمپٹنس نہیں ہوگی, اور پھر لیجیٹیمیسی بہت ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے لوگوں کی کنوکشن کے لیے, اور وہ جب جیسے خواجہ صاحب صحیح کہہ رہے تھے کہ سم آر مور ایکول دین ادرس, تو جہاں پہ کہ آپ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرتے تو پھر وہاں پہ لیجیٹیمیسی جب ویک ہوتی ہے, تو پھر جب فیصلہ کرنے والے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں, خاص طور پہ ابھی سپریم کورٹ کی آبزرویشنز آئیں جہاں پہ انہوں نے کہا نیب کے بارے میں کہا, انہوں نے کہا کہ ہمیں نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کا حصہ بنتے نظر آ رہا ہے. اب میں نہیں کہتا کہ وہاں نیب میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہے ہیں, لیکن کچھ نظام اس طرح کا بن گیا اوور دا ایئرز کے جو بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ وہ بھی یوز ہو رہے ہیں ایز اے ٹول, ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. جیسے عدالتوں میں جب کیس آتا ہے تو جج وہ سمجھتا ہے کہ میں تو صرف فیکٹس کو دیکھ رہا ہوں, اس کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا حصہ بن گیا ہے, لیکن وہ بن جاتا ہے اور بغیر پتہ چلے کئی دفعہ بن جاتا ہے, انکانشیسلی بن جاتا ہے, اور اس کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی. اور ان کے حالانکہ ججز کی اوتھ میں یہ لکھا ہوا ہے صاف طور پہ کہ پولیٹیکل کویسچنز میں نہیں وہ ڈیبل کریں گے, خواہ ان میں لیگل کویسچنز کیوں نہ آئے. لیکن بہت سے کیسز میں ہم نے دیکھا کہ تفتیش جو ہے وہ بجائے نیب کے کرنے کے وہ سپروائز سپریم کورٹ نے کی. تو اس طرح کی جتنی بھی ڈپارچرز ہیں فرام لا, اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فائدہ جو ہے وہ سارے کا سارا ملزم کو پہنچتا مل جاتا ہے. نہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ بہت سارے کیسوں میں شروع میں پروسیکیوشن کو آپ دے دیتے ہیں, پروسیکیوشن کو آپ شروع میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں, اور بعد میں جب اس کو زیادہ جب نثر کے کیس سامنے آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ تو ایکسکیوز کو ملنا چاہیے تھا, اور یہ ساری چیزوں کے ساتھ وہ جو ٹرائل ہے وہ پلوٹ ہو جاتا ہے. بہت خوبصورت بات کی ہے. اچھا یہ جو بات ہے عرفان قادر صاحب نے جو بات کی ہے نا, یہ اس بات کے اوپر 3 سال تک ملزم کی ضمانت ریجیکٹ ہوتی رہتی ہے, اور وہ پھر جب 3 سال بعد پتہ چلتا ہے تو پتہ چلا وہ بری ہو گیا. جس بندے کو ضمانت نہیں ملتی تھی, یہی جو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ٹو دا پروسیکیوشن ملتا رہا, کہتے رہے جی پرائم آف سائے کیس از ویری اسٹرانگ, اینڈ میں پتہ چلا کہ ملزم بری. اچھا مجھے بھٹی صاحب یہ بتائیے کہ لوگ جیل گئے, وکلا کو بھاری فیس دی, پھر اخبارات میں شہرت ہوئی, ٹی وی پہ ان کی تصاویر چلی, ٹھیک ہے نا, فوٹیج چلی, سب نے یہ تصور کر لیا کہ جی ان سے بڑا شیطان جو ہے کوئی نہیں, انہوں نے بڑا لوٹ مار کی فلاں کیا, ٹھیک ہے نا. لیکن پھر وہ چھوٹ جاتے ہیں, تو کیا پھر مقدمات اگر ہم سمجھیں کہ جی ظاہر بے گناہ تھے وہ اس لیے چھوٹے, تو جنہوں نے کمزور مقدمات بنائے, غلط مقدمات بنائے, جھول رکھا مقدمات میں, ان کے خلاف ان کا احتساب ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, یا مطلب ہے کہ کیا ان کی کیا سنوائی ہے؟ پھر وہ جو لوگ اتنا عرصہ جیل میں رہ گئے اور ان کو سزا بھی نہیں ملی, وہ بری بھی ہو گئے وہ. جی دیکھیے, میں اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے عرفان قادر صاحب سے, اور مجھے بڑا شرف حاصل ہے کہ عرفان قادر صاحب کے ساتھ بھی میں نے نیب کے اندر سرو کیا ہے, اور راجہ عامر صاحب کو آپ نے بلایا ہوا ہے, ان کے ساتھ بھی میرا پیریڈ گزرا ہے. تو لہٰذا یہ سب لوگ واقف ہیں نیب کی ورکنگ کے سلسلے میں کہ جی وہ کیسے کام کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ جی شاید نیب جو ہے وہ
غلط کیسز بناتی ہے. بات غلط کیسز بنانے کی نہیں ہے. کم از کم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 15 سال میں نے نیب میں گزارے تو غلط کیس شاذ و نادر, بڑا آپ 0.some% کوئی اگر بن گیا ہو تو بن گیا ہو, وہ بھی انٹینشنل نہیں ان انٹینشنل ہو سکتا ہے. لیکن جہاں عرفان قادر صاحب نے کہا کہ جی کمپیٹنس جو ہے وہ ہر جگہ کے اوپر, تو یہ کبھی بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نیب کا انویسٹیگیٹر جو ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہے یا پروسیکیوٹر پرفیکٹ ہے. لیکن کمی اگر جو ہے تو وہ وائٹ کالر کرائم میں ایکسپرٹیز کی ہے ہماری پروسیکیوشن کی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر اتنے صفحے بن جاتے ہیں, کیونکہ وہ اس لیے بن جاتے ہیں کہ ہمارے جو لیگل کنسلٹنٹ ہوتے ہیں ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ یہ چیز بھی اکٹھی کر لو, یہ چیز بھی اکٹھی کر لو, اور وہ اتنا زیادہ پلندہ بنا دیتے ہیں کہ خود وہ جو, کیونکہ ہماری جو پروسیکیوٹر نیب کے اندر ہیں, آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ وہ ایک پرماننٹ کیڈر نہیں ہے, اور بعض اوقات آپ ہائر کرتے ہیں. اور دوسری بات آپ نے کہی جو اتنے بڑی رقم, یہ راجہ عامر صاحب بیٹھے ہیں اور عرفان قادر صاحب تو خود وہاں سے پے لیتے رہے ہیں, ان کی ریمونریشنز کیا تھیں یہ بھی ان کو پتا ہے کہ یہ کمپیٹیٹو تھی نہیں بازار سے. باہر لوگ اتنے زیادہ پیسے دیتے ہیں اور نیب کے بندوں کو اتنے پیسے نہیں ملتے ہیں. تو یہ ان کی اسپیشل کوئی ٹریننگ بھی نہیں ہے جو پروسیکیوٹر ہیں نیب کے, کہ وہ وائٹ کالر کرائم میں ان کو اسپیشلی ٹرینڈ کیا گیا ہو. وہ تو وہی کرمنل لا کے اوپر کام کرتے ہوئے آتے ہیں, ان میں سے بیسٹ کو سلیکٹ کرنے کی نیب کوشش کرتی ہے اپنے پیسوں کے دائرہ اختیار کے اندر رہتے ہوئے, جو ان کی اپنی ریسورسز ہیں تو وہ لائرز آ کے ڈیفینڈ کرتے ہیں. اب دوسری بات جو یہ ہے, لائرز کے اوپر بھی پریشر کیسز کا زیادہ ہے اور ادھر کورٹس کے اوپر بھی پریشر کیسز کا زیادہ ہے کہ ایک کورٹ کے اوپر 50 کیسز ہیں, فیصلہ کیسے ہوگا؟ آپ نے کہا جی 2-2.5 سال گزر گئے عمران خان صاحب کی حکومت کے, تو فیصلہ تو اس لیے نہیں ہوتا کہ 10-10 سال کیس چلتے رہتے ہیں. ڈیفنس والے جو ہے وہ 100 وٹنسز لے کے آ جاتے ہیں, اور اب ڈیو پروسیس تو مکمل ہونا ہے. تو اگر ڈیو پروسیس ہے تو وہ آپ کو ٹائم لگے گا, اور ٹائم اسی لیے آپ سپریم کورٹ کی اس بات کو تو اٹھاتے ہی نہیں ہیں کہ 120 کورٹ بنائے جائیں تاکہ ججز کے اوپر, کورٹس کے اوپر بوجھ کم ہو اور وہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے جلدی سے جلدی فیصلہ کر سکیں. ضمانت اس لیے نہیں ہوتی کہ لا کے اندر یہ تھا کہ 30 دن کے اندر تو فیصلہ ہی ہو جانا ہے, تو اس لیے ضمانت اس قانون کے اندر رکھی نہیں گئی. لیکن جب کیس تو بہت ساری اتنا عرصہ لمبا چلتا ہے, تو میں سمجھوں ہمارے ناظرین یہ سمجھیں کہ بہت ساری عملی جو ہے مشکلات ہیں اور سبجیکٹو مشکلات بھی موضوعی بھی ہیں, کہ جیسے اگر ہم بطور صحافی کہیں, پھر آپ لوگوں کو جو اتنے پلندے لکھتے ہیں, کوئی اچھے ایڈیٹرز بھی رکھ لیں جو کنڈینس کر کے ذرا کاپی کو چمکا دیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, یہ بڑا ضروری ہے. تو آپ مشورہ ضرور دیجیے گا. میں راجہ عامر صاحب کی طرف چلتا ہوں. راجہ صاحب, براڈ شیٹ کا جو اسکینڈل ہے صرف مزے کے لیے کہ اس کا کچھ اثر پڑے گا؟ جی دیکھیے عامر زیاد, سب سے پہلے جو یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ کیسز کیوں نہیں حتمی طور پہ اس میں کنوکشنز ہوتی, اس کی ایک بیسک چیز جو میں بتاتا چلوں کہ یہ جو ہمارے چاہے نیب کے کیسز ہیں یا جو دوسرے آپ نے پاکستان پینل کوڈ کے یا اینٹی ٹیررزم کوڈ کے, ان تمام میں جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ ہے کرمنل جورسپروڈنس یا ایڈمنسٹریشن, سیف ایڈمنسٹریشن آف کرمنل جسٹس سسٹم. سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے کسی بھی کرمنل کیس میں وہ ہوتی ہے تفتیش, وہ ہوتی ہے انویسٹیگیشن. اور انویسٹیگیشن جو ہوتی ہے اس میں چند بڑے امپورٹنٹ انٹرنیشنلی اسٹیبلشڈ پرنسپلز کو سامنے رکھا جاتا ہے کہ قانون شہادت کے ایویڈنس ایکٹ کے مطابق یہ جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے اور جو پروسیجرل لا کے مطابق یہ جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے, آیا یہ اس 4 کارنرز کے اندر ہیں کہ جس میں ہونی چاہیے. انفارچونیٹلی جو ہماری انویسٹیگیشن ہوتی ہے, اگر آپ پولیس میں دیکھیں تو اے ایس آئی, سب انسپیکٹر اور اس لیول کے لوگ ہوتے ہیں جنہیں تفتیش کا بیسکس بھی نہیں پتا. اسی طریقے سے اگر ہم نیب میں بھی دیکھتے ہیں تو ان کو لا کا یا ایویڈنس ایکٹ کا یا قانون کا جو تفتیش کر رہے ہوتے ہیں علم ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کس اینگل سے اور کس قانونی پہلو سے تفتیش کرنی ہے. اور اس تفتیش کو جب ہم چالان کی صورت میں یا ریفرنس کی صورت میں عدالت کے سامنے رکھیں گے تو عدالت مجبور ہے کہ وہ ان قانونی پہلوؤں کو کہ جو قانون شہادت میں یا کرمنل پروسیجر کوڈ میں یا دیگر کتابوں میں دیے ہیں اس کے مطابق
پرکھے اور اگر اس پرنسپل پہ وہ فٹ آتے ہیں تو تب سزا ہوگی. تو بیسک جو مسئلہ ہے وہ ہے تفتیش کے سسٹم کا, انویسٹیگیشن کے سسٹم کا. وی ہیو ٹو امپروو کہ ہمیں اپنے انویسٹیگیٹرز کو اور اس کو امپروو کرنا ہے. اب سن لیجئے, ابھی آپ آ رہے ہیں براڈ شیٹ کا کہ یہ مزہ, ہاں میں آ رہا ہوں, یہ مزے لینے کے لیے نہیں ہے, یہ شرمندہ ہونے کے لیے ہے کہ اس ملک کے 3 دفعہ کے وزیر اعظم کا نام لیتا ہے یو کے کی ایک فرم, اس ملک کے ایک ایکس صدر کا وہ نام لیتی ہے یو کے کی ایک فرم جو انویسٹیگیشن کے لیے ہائر ہوئی, اس ملک کی سابقہ وزیر اعظم کا نام لیتی ہے. اور نام کیسے لیتی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ ہمیں حکومت پاکستان اور نیب نے یہ انویسٹیگیشن دی کہ آپ ان ارتھ کیجئے کہ ان پبلک آفس ہولڈرز نے کتنی لوٹ مار اور پلنڈرنگ کی ہے, اور وہ ایک لفظ یوز کرتا ہے اگینسٹ دیز کروکس. اب بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ آپ کے ملک کے سابق صدر, 3 دفعہ کے وزیر اعظم, ایک اور وزیر اعظم, ان کے لیے برطانیہ میں جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے, کبھی وہ کروکس یوز کرتے ہیں, کبھی وہ پائریٹس آف دی پینٹ ہاؤس یوز کرتے ہیں, کبھی BBC کی ڈاکیومنٹری بنتی ہے. تو ہمیں اس سے ہٹ کے کہ وہ مزے لینے کے لیے ہے, ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پبلک آفس ہولڈرز یہ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو مشرف صاحب آتے ہیں, ایک جملہ مجھے کہنے کی اجازت دیجیے, ایک جملہ کہ بھائی آپ ایک سیکنڈ مجھے دیجیے, آپ تھوڑی سی آپ بعد میں مزے نہیں, آپ سن تو لے, لیٹ می کنٹینیو. اب اس کے بعد جو ہاں اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ جب ایک انٹرنیشنل انویسٹیگیٹرز بلینز آف ڈالرز کے آپ کے ملک کے جو پبلک آفس ہولڈرز ہوتے ہیں وہ لے کے آتے ہیں, ان ارتھ کرتے ہیں. انفارچونیٹلی آپ کا جو اس وقت کے مشرف صاحب بیٹھے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے نیب جس کو بنایا گیا تھا کہ اس نے لوٹ مار اور پلنڈر کی ہوئی رقم نکالنی ہے, اس کمپنی کو کہتے ہیں کہ آپ اے کو نکال دیجئے, بی کو نکال دیجئے, سی کو نکال دیجئے. جب وہ نہیں مانتے تو ان سے یک طرفہ وہ کانٹریکٹ ختم کرتے ہیں, اور نیب جس کا مقصد ہے کہ لوٹی ہوئی رقم لائے, اس کو پولیٹیکل آرم ٹوسٹنگ کے لیے, کوئنس پارٹی بنانے کے لیے, اس کو اپنے جو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کرتے ہیں. نتیجہ ہوتا ہے کہ جو جنرل امجد ہوتے ہیں یا پروسیکیوٹر جنرل ہوتے ہیں وہ ریزائن دے جاتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ ہمیں اب اس کو اس انداز سے نہیں دیکھنا کہ یہ مزے لینے کے لیے, ہمیں حل ڈھونڈنا ہے کہ اس کا حل کیا نکالیں. میں مؤدبانہ طور سے مزے کے بیان پہ اس لیے قائم ہوں کہ ہمارے ہم چلے ہمیں مجھے اور آپ کو بڑی شرمندگی ہوتی ہوگی, باقی لوگوں کو ہوتی ہے, لیکن جن پہ الزام لگتا ہے ان کو تو نہیں ہوتی. انہیں پتہ ہے کہ بھائی ہمیں مزے لینا ہے, تھوڑا سا نکل جائیں گے, اتنی دولت مل رہی ہے, تو کیا نام نہ ہوگا, بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. تو نام تو ہو رہا ہے, بہت زیادہ ہو رہا ہے, ابھی پہلے سے زیادہ ووٹ لاتے ہیں, ہے نا, پہلے سے زیادہ ووٹ لاتے ہیں, جلسے ہوتے ہیں, لوگ تقریر سنتے ہیں, اور لیکن اس سے بڑی عہدے پہ جاتے ہیں. ہاں ابھی جو عرفان قادر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی سپریم کورٹ نے کہا کہ جی پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے نیب, مگر آپ یاد کریں کہ یہی سپریم کورٹ اس سے پہلے کہا کرتی تھی کہ کام بالکل نیب نہیں کرتی, جب ان کا نواز شریف صاحب کا دور تھا. تو وہ بھی تو یاد کریں. بات یہ ہے نا کہ سپریم کورٹ نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ اوور ورک کرو, انہوں نے کہا تھا کام کرو, اعتدال کے ساتھ کریں, اعتدال کے ساتھ کریں. اچھا, انہوں نے اوور ٹائم لگا دیا, ہاں یہ بھی نہیں کرنا نا. اچھا چلے اوور ٹائم لگا دیا. میں کہوں گا عرفان قادر صاحب آپ اس پہ کوئی اپنا ہمیں وہ دیں تھوڑا سا کومنٹ کہ یہ جو 2 انتہاؤں میں سپریم کورٹ کے وہ آئے نا نیب کے ایک زمانے میں, جب مطلب نواز شریف صاحب کا دور تھا تو وہ کہ زمین جنبت نہ جنبت گل محمد والا حساب تھا, کسی کیس پہ حرکت میں ہی نہیں آتی تھی, اور اب جو ذرا اوور ایکٹیو ہو گئی ہے. جی عرفان صاحب. میں یہ کہوں گا کہ یہ کہنا کہ نیب ہی پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے, ایسی بھی بات نہیں ہے. ایسے بھی ادوار رہے ہیں جب نیب کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ میں بالکل استعمال نہیں ہوئی, اور ایسے بھی ادوار رہے ہیں جبکہ پولیٹیکل انجینئرنگ میں ہماری عدالتیں بھی جو ہے وہ پوری طرح سے پولیٹیکل انجینئرنگ میں شامل رہی ہیں. سب کو پتہ ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی پولیٹیکل انجینئرنگ میں رہی ہے, ہمارے سیاستدان بھی پولیٹیکل انجینئرنگ میں رہے ہیں. لہٰذا یہ کہہ دینا کہ وہ نیب چونکہ ریلیٹیولی ایک کمزور ادارہ ہے لہٰذا ساری پولیٹیکل انجینئرنگ آپ ان پہ ڈال دیں, تو میں نہیں سمجھتا کیونکہ نیب نے اس طرح سے بہت کمال کی کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ کی ہے یا اس کو اتنا زیادہ مورد الزام پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے ٹھہرایا جائے. تو ہمیں ریشنل ہونا چاہیے. اور یہ جو براڈ شیٹ کی بات ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس پہ فیکٹس تو کسی نے بھی ڈسکس ہی نہیں کیے کہ براڈ شیٹ کے فیکٹس کیا ہیں. وہ جو شخص ہے وہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کہا یہ ٹارگٹ نکال دو, یہ ٹارگٹ نکال دو, وہ ساری باتیں بالکل غلط ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ٹارگٹ نکال دو, وہ ٹارگٹ نکال دو. اصل بات یہ تھی
کہ وہ جو ٹارگٹس ان کو دیے گئے تھے اس میں جو انہوں نے انرتھ کرنے تھے ایسٹس انہوں نے کام ہی کوئی نہیں کیا. لیکن ایک کام ہی کچھ نہیں کیا اور وہ آ کے تو ایک بیٹھ جاتا ہے, وہ وہاں کا ایک چھوٹا سا معمولی سا کوئی وکیل ہے, وہ آ کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ یہاں کے وزیر اعظم اور ہر کسی کے خلاف بولنا شروع کر دیتا ہے, اور فیکٹس ہمارے میڈیا کو بھی نہیں پتا. پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ان کا کام کیا تھا. ان کا کام یہ تھا, انہوں نے ایسٹ ٹریسنگ کرنی. دوسری بات یہ کہ وہ ایسٹ ٹریسنگ جو ہے وہ پاکستان کے اندر کرنی تھی کہ پاکستان کے باہر کرنی تھی. تو وہ پاکستان کے باہر کرنی تھی, اندر نہیں کرنی تھی, کیونکہ پاکستان کے اندر جو ایسٹس ہیں, ہمارے بہت سارے ادارے ہیں, ہماری ایف آئی اے ہے, ہماری نیب ہے, ہماری انٹیلیجنس, بڑی اہم بات کی آپ نے, ہماری ٹیکس سائٹ پہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, یعنی آرگنائزیشنز ہیں, ایجنسیز ہیں. تو لہٰذا وہ جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ریکوری ہوئی ہے اس میں بھی ہمیں حصہ دیا جائے, انہوں نے خوب دھول جھونکی. اور پھر پاکستان میں جو سب سے بڑی جو میں سمجھتا ہوں جو انکمپیٹنس یا جو غلطی ان سے ہوئی, انہوں نے ایک مسٹر پیپر تھا جس نے کہا کہ میں نمائندہ ہوں ان کا براڈ شیٹ کا, اس سے انہوں نے ایک معاہدہ کر لیا جو کہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں ضرورت ہی نہیں تھی. وہ مر گیا اور یہ براڈ شیٹ والے ہیں انہوں نے آ کے کہہ دیا کہ جی ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں, اور وہ انہوں نے معاہدہ جس سے کیا تھا ہمارا نمائندہ ہی نہیں ہے. اور چونکہ انہوں نے مان لیا تھا اور اس سے یہ سمجھوتا کر لیا تھا, لہٰذا ضرور یہ انہوں نے جو بھی کیا اس پہ ان کی کوئی رانگ ڈوئنگ ہے, حالانکہ پاکستان کی کوئی رانگ ڈوئنگ اس میں تھی ہی نہیں. لہٰذا ایک بوگس وہ کیس بنا کے انہوں نے وہاں سے ایک کیس جیت لیا. ہاں میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اس کو جس طرح سے ہینڈل کرنا چاہیے تھا شاید یہاں سے پاکستان گورنمنٹ اس وقت ہینڈل نہیں کر سکی, وہ افسوس کی بات ہے. لیکن یہ کہنا کہ وہ بڑے وہ پاک صاف لوگ ہیں اور جناب ان کو بالکل ان کا سارا کلیم جو ہے وہ غلط ہے. اور اس پہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اس پہ میری بھی بات نہ مانیں, ان کی بھی نہ مانیں, صرف آپ یہ دیکھیں کہ اس کانٹریکٹ کے تحت انہوں نے جو ایسٹ ٹریسنگ کی تھی وہ کیا ایسٹ ٹریسنگ انہوں نے کی تھی, اس پہ تو وہ بات ہی نہیں کرتے, اس کو تو وہ گول کر جاتے ہیں. وہ سوال گول کرتے بہت آپ نے ایک جھکی تک تو عام ترین نقطہ اٹھایا. بھٹی صاحب آپ اس میں کچھ ایڈ کریں, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں براڈ شیٹ کا جو ہے, کس نے ان کو مزید تحقیقات سے روکا, کچھ روشنی ڈال دی اس کے اوپر, تو ان کے جو کلیمز ہیں اور جتنا ان کو اہمیت دی جا رہی ہے ہونی چاہیے کیا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ون سائیڈڈ پکچر جو ہے وہ سوشل میڈیا اتنا اچھال رہا ہے کہ شاید اس بندے نے جو انٹرویو دے دیا ہے تو وہ شاید بڑی ایک پکی لائن لگ گئی اس کے اوپر. عرفان قادر صاحب نے بالکل صحیح بات کی ہے جو ہم نے سنا, کیونکہ اس وقت میں ایک جونیئر آفیسر تھا جب یہ 2003 تک جب یہ ٹرمینیٹ بھی ہو گیا, 2000 میں جب یہ ایگریمنٹ ہوا, تو ہمیں یہ پتا ہے کہ انہوں نے کوئی کام کیا ہی نہیں. اور پھر بعد میں کلیم یہ کرنا شروع کر دیا کیونکہ جو ہماری پرسنٹیج جو ایسٹ ٹریسنگ کی تھی وہ پاکستان میں جتنے ٹریس ہوئے ان کے اوپر بھی انہوں نے لگانی شروع کر دی. تو یہ باتیں اگر اتنی ہی اچھی, اتنے ہی وہ ٹھیک ہوتے تو انہوں نے جو پرفارمنس دی تھی اس کے اوپر بات کرتے. وہ پرفارمنس کوئی نہیں ہے. وہ جی ہمارے پاس ایک صاحب کا تھا کہ جی $1 ارب, بات ہوا میں کر رہا ہے ساری کی ساری. وہ آن ریکارڈ کیا ہے, انہوں نے وہ دکھائیں کہ انہوں نے کیا چیز دی جس کی بیس کے اوپر پاکستان نے کوئی کلیم کیا ہو فورن ایسٹس کو. جتنے ایسٹ تھے جو کیسز چل رہے تھے وہ پاکستان کے اپنے ہی کیے ہوئے تھے. آپ اگر شہزاد اکبر صاحب کو بلا کے پوچھ لیے, وہ بھی ہمارا ایک اوورسیز ونگ ہوتا تھا, اس کے اندر یہ موجود تھے. اور عرفان قادر صاحب تو ہمارے پروسیکیوٹر جنرل رہے, ان کو تو ہر چیز ازبر پتا ہے. انہوں نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ ہم نے ساروں نے اس کی بات کو سننا شروع کر دیا ہے اور ہم یہ سوچ ہی نہیں رہے کہ آخر دوسری طرف والے بھی تو جن کو. اور یہ بڑی خوبصورت بات کی کہ ہر بندہ نیب کے اوپر آ جاتا ہے, کیونکہ نیب سب سے کمزور ادارہ اس لیے ہے کہ وہ بول نہیں سکتا, وہ باہر آ کے اپنی پروجیکشن نہیں کر سکتا. اس کا کوئی میڈیا اتنا شاید اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ اپنی پروجیکشن کریں اور بتائیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں. وہ اپنا کام پوری دل جمعی سے کرتے ہیں. جتنا ہم کرٹیسائز کرتے ہیں اتنے ہی ان کے انویسٹیگیٹر کا مورال ڈاؤن ہوتا ہے, ان کی ایفیشنسی کے اوپر افیکٹ پڑتا ہے, ان کے کام کے اوپر اثر پڑتا ہے. تو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. اور یہ جو ابھی ریسنٹلی عمران خان صاحب نے کہا کہ نیب نے کام کیا ہے, ریکوری کی, حالانکہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ نیب ریکوری کرنے والا ادارہ نہیں ہے, یہ کوئی ریونیو جنریٹ نہیں کرتا, اینٹی کرپشن کا ادارہ ہے. لیکن یہ ایک فیکٹ ہے کہ جب پولیٹیکل ویل ہوتی ہے, جب گورنمنٹ پیچھے سپورٹ کرتی ہے تو لوگ بھی پرفارم کرتے ہیں. اور یہ کنٹینیوٹی آف ایفرٹس ہوتا ہے. جب پچھلا ایک دور گزرا جس کے اندر بار بار روز چیئرمین بدل جاتے تھے, تو وہ آپ دیکھیے کہ اتنی انسرٹینٹی اس پیریڈ کے اندر رہی اور پرفارمنس جو تھی وہ ساری خراب رہی. جناب ڈیفینیٹلی تو یہ چیزوں کے ایفیکٹ ہوتے ہیں. اچھا جی مکمل کرنے بات کہ
میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہمیں پورے ہولسٹیکلی دیکھنا چاہیے کہ براڈ شیٹ کا کیس ہے کیا. جو ایگریمنٹ کیا تھا اس کو تو کوئی شو ہی نہیں کر رہا کہ اس میں ہو سکتا ہے اس میں کوئی لکونہ ٹیکنیکل یہ غلطی رہ گئی ہو کہ جی یہ صرف فورن ایسٹ. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو سب کو یہی بتایا گیا تھا کہ یہ کمپنی صرف فورن ایسٹس کو ڈھونڈنے کے لیے ہائر کی گئی ہے, نہ کہ پاکستانی ایسٹس کے اوپر سے حصہ مانگ رہے ہیں وہ آج. اچھا تو جناب راجہ عامر صاحب, اب یہ جو بات ہے کہ ہمارے یہاں ایک بعض لوگ کہتے ہیں ڈوبیس سی کمپنی ہے, بہت زیادہ اس کی بات کو اہمیت دے رہے ہیں, اور یہ جو عرفان قادر صاحب نے فرمایا اور پھر بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں, اس تناظر میں دیکھیں تو پھر یقیناً ہم بہت زیادہ ان کی بات پہ ہائپ نہیں بنا رہے. ایک اور ہم بلا وجہ کا ہمارا میڈیا ایکسائٹڈ ہو گیا, سوشل میڈیا سے ہم نے ایک سٹوری لی اور ہم چل پڑے. جی دیکھیے عامر, تھوڑی دیر کے لیے آپ براڈ شیٹ کو سائڈ پہ رکھتے ہیں کہ وہ جو بھی کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے 2003 کی بات ہے, بھٹی صاحب بیٹھے ہیں, قادر صاحب بھی بیٹھے ہیں, اس وقت کیا میاں محمد نواز شریف نیب کا ملزم تھا یا نہیں؟ کیا نیب اس کے خلاف انویسٹیگیشن کر رہی تھی یا نہیں؟ کیا نیب کی اجازت کے بغیر وہ بیرون ملک جا سکتا تھا یا نہیں؟ کیا وہ نیب کی کسٹڈی میں تھا یا نہیں؟ اور وہ تو بیرون ملک چلے گئے, ان کی سزا ہوئی تھی ہائی جیکنگ کے کیس میں, صدر نے صرف وہ پارڈن کی تھی, کنوکشن بھی تھی. تو نیب کے کیا حدیبیہ کا میٹر چل رہا تھا اس وقت یا نہیں؟ تو نیب نے کیوں میاں نواز شریف کو بیرون ملک جانے دیا, جبکہ کہا جاتا ہے کہ نیب تو ایک آٹونومس باڈی ہے, وہ حکومت کے انڈر نہیں آتی. اس بات کا سوال کا جواب نیب کو ضرور دینا چاہیے کہ کیسے حدیبیہ کے ہوتے ہوئے, کیسے وہ نیب کا ملزم ہوتے ہوئے میاں نواز شریف بیرون ملک چلا جاتا ہے, اور اگر چلا جاتا ہے تو نیب نے پھر کیا کیا اس مد میں؟ جناب عام ترین بات, اور اب تو سنا یہ کہ جی آصف علی زرداری صاحب بھی علاج کے لیے بیرون ملک چلے جائیں گے. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں وقفہ. کچھ ہم نے بدعنوانی کی بات کی, ایک اور وقفے کے بعد جو آ کے ہم بڑا سوال رکھیں گے کہ سابق وزراء اعظم کو چھوڑیں, آپ صدور کی بات چھوڑیں, وزراء کی بات چھوڑیں, ہمارے یہاں وہ لوگ جو کہتے ہیں نا اغوا کے اس میں مقدمات میں ملوث ہوتے ہیں, جن پہ قتل کے بڑے بڑے مقدمات ہوتے ہیں, ان کو بھی سزا دینا اس ملک میں بڑا مشکل ہے. آپ وائٹ کالر کرائم کی بات کرتے ہیں, ہم اس طرح کے جو ہینیس کرائمز ہیں اس پہ کچھ نہیں کر سکتے. پوچھیں گے اپنے ایکسپرٹ سے وقفے کے بعد. جناب تسلیم کرتے ہیں کہ جو وائٹ کالر کرائم ہے اس کو دلوانا جو ہے بڑا مشکل کام ہے. ہمارے پاس ایکسپرٹیز کی کمی ہے, ہمارے پاس جو ہے تحقیقات کے نظام جو ہے کمزور ہے, پروسیکیوشن کمزور ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ جو پھر کہتے ہیں نا کہ ہینیس کرائم میں لوگ ملوث ہوتے ہیں, جو قاتل ہوتے ہیں, اغواکار ہوتے ہیں, بھتہ خور ہوتے ہیں, ان کے ساتھ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر جو ملزمان جو سیاسی طور پہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں یا جن کا سلوک ہوتا ہے ان کو سزا نہیں ہو پاتی. ہمارے سامنے کراچی میں کئی ہم دیکھتے ہیں کیسز چل رہے ہیں ایسے کہ اس میں بڑے بڑے ملزمان جو ہیں وہ بری ہو رہے ہیں. تو اگر وہ واقعی بے گناہ تھے تو انہوں نے اتنے برس جیل میں کیوں گزارے, اور اگر وہ گناہ گار ہیں, واقعی انہوں نے جرم کیا, تو کس طرح سے آزاد ہو رہے ہیں؟ آپ کچھ روشنی ڈالیں جناب اس پہ. ٹھیک ہے سر, میں نے پہلے بھی آپ ہی کے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ یہ جو کرمنل کیس بنایا جاتا ہے اب وہ پہلے تو بلائنڈ کیس ہوتا ہے. اب کوئی نہ کوئی 2 یا 3 تفتیش کار کراچی میں مشہور کیے ہوئے ہیں. ایک تو بیچارے وہ اسلم صاحب تھے, فوت ہو گئے, اس کے بعد 2 ابھی زندہ ہیں. تو ان کو شرلاک ہوم سمجھ لیا گیا ہے, جو بلائنڈ کیس ہے ان کو ڈال دو. اور انہوں نے بھی اپنے ذمہ لیا ہوا ہے کہ انہوں نے 15 نہیں تو 12 دن تو 11 دن میں ملزم لا کے دے بھی دینا ہے, اور ملزم نے اقبال جرم بھی کر لینا ہے, اور اس کے ساتھ اس نے کو ریکوریز بھی دے دینی ہے. یعنی جادو کی جو چھڑی ان کے پاس ہے اس سے وہ کر کے ان کی سارے جو کیا ہوتے ہیں ون مور فیدر ان دا کیپ وہ ان کو لگ جاتا ہے. لیکن جب وہ آزاد ہوتے تو کیا ہوتا ہے؟ اب سر کیا ہوتا ہے کہ جب وہی کیس کورٹ میں آتا ہے تو وہ جو 14 دن میں اس بندے نے فیبریکیٹ کی ہوئی ہوتی ہے ساری ایویڈنس, وہ تتر بتر ہو جاتی ہے. کیوں کہ اس کا مینوفیکچرر, انجینئر, آڈیٹر سارا وہ ایک ہی دماغ ہوتا ہے. اب اس کے دماغ کے مقابلے میں دوسروں سے آپ نے شرلک ہومز کی مثال دی کہ ہمارے یہاں کوئی پاکستانی کرنل فریدی, کیپٹن حمید, علی عمران, وہ ابن صفی کے کردار سے اس طرح کے جاسوس نہیں ہوتے کہ پکڑوا دیں. عرفان قادر صاحب, کیا بنیادی فلاء ہے ہمارے نظام میں
کہ اس طرح کے جو قاتل ہیں اغوا کار ہیں ان کو بھی یہ جو ہے بینیفٹ آف ڈاؤٹ مل جاتا ہے, نکل جاتے ہیں. جی بالکل بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملنا چاہیے, قانون بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہے. یہ جو فوجداری جورسپروڈنس ہے یہ کئی سو سال پہ محیط ہے, تو لہذا یہ سوچنا کہ انویسٹیگیٹرز جو ہیں ان کو یعنی وہ تفتیش ہی نہ پوری کریں اور وہ لوگوں کو سزائیں ہو جائیں یا ان کو کچھ کرنا ہی نہ پڑے, تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے. اور یہ جو بھٹی صاحب فرما رہے تھے کہ جی وہ پیسے کم ملتے ہیں نیب میں پروسیکیوٹرز کو اور انویسٹیگیٹرز کو, تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پیسے کم ملتے ہیں, بلکہ نیب کو تو جو انویسٹیگیشن سائٹ پہ ان کو اچھے پیسے ملتے ہیں, پروسیکیوٹر کو اچھے ملتے ہیں. اور میں بھی جب پروسیکیوٹر جنرل تھا تو میری جو تنخواہ تھی سیلری اٹ واز 3 times سپریم کورٹ کے جج سے 3 گنا زیادہ تھی میری اس وقت. تو لہٰذا یہ کہنا کہ ہمیں کوئی کم سیلریز مل رہی تھی تو ایسی بات بھی نہیں تھی. اور وہ راجہ صاحب جو بھی فرما رہے تھے کہ میاں نواز شریف کو نیب نے نکال دیا تھا, یہاں سے جانے دیا تھا, وہ نیب نے تھوڑا ہی جانے دیا تھا, وہ تو ریاست پاکستان کا فیصلہ تھا, عدالتوں کے سامنے سارا کچھ ہو رہا تھا, وہی ججز تھے جو سو موٹو نوٹسز بعد میں لیتے تھے, اس وقت سب خاموش تھے, اور وہ اس وقت وہ اسٹیٹ کا فیصلہ تھا, حکومت پاکستان کا فیصلہ تھا. یہ نیب کا تو فیصلہ ہی نہیں تھا کہ ان کو باہر جانے دیا جائے, وہ تو حکومت نے ان کو باہر جانے دیا. اور ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ کسی کا نام رکھنا وہ تو نیب کے دائرہ میں نہیں آتا, وہ تو حکومت کے دائرے میں آتا ہے. تو لہٰذا وہ حکومت کا فیصلہ تھا, اور جب میاں صاحب واپس آئے تو اس کے بعد وہ پورے ٹیبلز ٹرن ہوا, اور پھر وہ دوبارہ وزیر اعظم بھی بن گئے. تو اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ادارے جو ہیں ان کو ہمیں کسی طرح سے بھی پولیٹیکل انجینئرنگ میں استعمال ہوتے ہوئے وہ نظر نہیں آنے چاہیے. تو نیب کو یہ جو پولیٹیکل ٹگ آف وار جو چل رہی تھی مختلف رائیول فیکشنز کی, اس میں جب ایک دوسرے کے خلاف یہ جھوٹی شکایتیں لگاتے ہیں یا ایگزیجریٹ کرتے ہیں کیسز کو, تو پھر بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو پھر اس کا بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی ملتا ہے. اور اس طرح کے جو کیسز بنتے ہیں بہت. ایک ضمنی سوال کرنے دے عرفان قادری صاحب, آپ کے خیال میں ٹھیک ہے بینیفٹ آف ڈاؤٹ آپ کہتے ہیں جی حق ہے ان کا, اور تحقیقات بھی ہونی چاہیے, کسی بے گناہ کو جو ہے پھانسی کی سزا نہیں دے سکتے, لیکن ہمارے یہاں ہوتا ہے کیا ہے کہ اکثر جو ہے واقعی جو اصل ملزم ہوتے ہیں, جو واقعی جس نے جرم کا ارتکاب کیا ہوتا ہے, وہ اس فلاڈ سسٹم کی وجہ سے نکل جاتا ہے. ہمارے یہ وکٹم پہ زیادہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے بیچارے پہ, اور جو مطلب اس کے لیے تو انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی بول رہی ہوتی ہیں مجرم کے لیے, اور جناب وکلا برادری بھی موجود ہوتی ہے, ہمارا عدالتی نظام بھی ایسا ہے. تو بڑا یہ تو ایک لاپ سائڈڈ عجیب و غریب سا نظام ہو گیا. سسٹم جو ہے نا عامر ضیاء صاحب, سسٹم کوئی فلاڈ نہیں ہے, اور یہاں پہ انویسٹیگیشنز بھی ہوتی ہیں, فیصلے بھی ہوتے ہیں. بائی اینڈ لارج جو ہمارے جو جتنے بھی فیصلے ہو رہے ہیں کرپشن سائٹ پہ, کرمنل سائٹ پہ, وہ ٹھیک ہوتے ہیں. صرف جہاں سیاسی اثر و رسوخ والی شخصیات انوالو ہو جاتی ہیں نا, وہاں پہ یہ کنٹروورسیز جو ہیں یہ جنم لیتی ہیں, کیونکہ وہاں پہ ہر کسی کی لائکس اور ڈس لائکس ہوتی ہیں, پولیٹیکل بائسز ہوتے ہیں, لیننگز ہوتی ہیں. اس سے کوئی بھی مبرہ نہیں ہے, نہ حکومتیں مبرہ ہیں, نہ عدالتیں مبرہ ہیں, نہ سیاستدان مبرہ ہیں, جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا. تو جب تک کہ ہم اس چیز کو ختم نہیں کریں گے, یہ تمام چیزوں میں سے یہ سیاست کو جب تک ہم نہیں نکالیں گے, اور سیاست کے ذریعے اگر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے سیاست کے ذریعے حکومتوں کو نہیں نکالنا بلکہ ہم نے یہ نیب کے ذریعے یا عدالتوں کے ذریعے نکالنا ہے, تو پھر وہ جو لیجیٹمیسی ہے وہ نیب کی اور عدالتوں کی ہمیشہ بڑا انٹرسٹنگ, مطلب اصولی طور پہ بالکل عرفان قادری صاحب درست بات کر رہے ہیں. لیکن ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے اپنا بھٹی صاحب کہ مطلب اتنا آسان نہیں ہے, مطلب کہ اگر واقعی ارتکاب کیا ہے, اگر سیاست کو استعمال کیا گیا ہے اپنا دولت بڑھانے کے لیے, اپنا کہتے ہیں بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے, تو ظاہر ہے پھر تو بڑا مشکل ہوگا. وہ لوگ اگر برسر اقتدار بھی ہیں تو آپ احتساب کیسے کریں گے؟ آپ کا کیا تجربہ رہا؟ آپ نے مختلف حکومتوں کے ساتھ کام کیا, 15 برس آپ نیب سے وابستہ رہے. جی بھٹی صاحب. دیکھیے اس میں 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو آپ کو میں لے جاتا ہوں 2008 میں, جب فلور آف دی ہاؤس سے یہ کہا گیا کہ جی ہم نیئر فیوچر میں نیب کو بند کر دیں گے, اور اس کا بجٹ بند کر دیا گیا. قانون موجود تھا, نیب کے پاس وہ NAO نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس موجود تھا, لیکن نیب والا آفیسر انویسٹیگیٹر اگر کسی ادارے کو رنگ کرتا تھا کہ ہمیں یہ انفارمیشن چاہیے, تو وہ کہتا تھا جاؤ جاؤ آپ تو بند کر دیے گئے ہو. تو بات یہ ہوئی کہ جب تک پیچھے پولیٹیکل ول نہ ہو, پیچھے سٹیٹ نہ ہو, تو ایک ادارہ کام نہیں کر سکتا. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جی نیب کے کچھ دانت ہیں یا نیب کے کچھ سینگ ہیں جن سے وہ اٹھا کے تو لوگوں کو پکڑ کے لے آئے گا. ایسا نہیں ہے, سٹیٹ کی مدد سے نیب چلتی ہے.
تو اگر اسٹیٹ نے نیب کو خود ہی رگڑا لگانا ہے تو پھر نیب کیا پرفارم کرے گی؟ اور یہ مختلف ادوار میں نیب کے ساتھ ہوتا آیا ہے. یہ پہلا دور ہے، میں یہ اوپنلی کہہ رہا ہوں کہ نیب کرٹیسائز حکومت کی طرف سے نہیں ہو رہی، ورنہ حکومت بھی کر رہی ہوتی ہے نیب کو کرٹیسائز. اور دوسری بات یہ ہے، صرف نیب کو جو اب آج کل نقصان پہنچتا ہے وہ اس لیے پہنچتا ہے، یہ جو بار بار مختلف وزراء یہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ کل اس کو پکڑا جائے گا اور کل اس کو پکڑ لیا جائے گا، تو نیب ایک کنٹروورسیز میں آ جاتی ہے کہ شاید یہ نیب ان سے ڈکٹیشن لے رہی ہے، یہ نیب ان کو بتا رہی ہے. وزراء کو ذرا اپنی کہتے ہیں کہ تھوڑا سا احتیاط سے بولنا چاہیے. لیکن راجہ صاحب ذرا نیب کو تھوڑی دیر کے لیے ہم بریک لگاتے ہیں، نیب پہ بات نہیں کرتے. وہ جو میں نے ابھی وقفے پہ آنے کے بعد بات شروع کی تھی کہ ہمارے یہاں جو ہے آپ کا کرمنل سائٹ پہ بھی بہت تجربہ ہے، کیا وجہ ہے کہ کیا ایک تو اپنے خواجہ صاحب نے اپنا ایک تجزیہ پیش کیا تھا، آپ کا کیا ایک ٹیک ہے اس چیز کے اوپر کہ کیوں ہمارے یہاں بڑے بڑے کیسز ہیں؟ ابھی میں پوچھوں گا ان سے، ڈینیل پرل والا معاملہ تھا، کراچی کا لیاری گینگ وار کی ہم بات کرتے ہیں، ہر جو ملزم ہے وہ بری ہو رہا ہے. دیکھیے، جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ ہمارے پاس انویسٹیگیشن کے جو سٹینڈرڈز ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ جو قانون کے فور کارنرز کو کمپلائی کرتے ہوں، اور جو ایک ایسا بندہ تفتیش کرے گا جیسے شرلاک ہوم کی بات کی خواجہ صاحب نے، تو پھر اس کو بڑا ایک لیمیٹڈ نالج ہوتا ہے. آپ پوری تفتیش دیکھ لیں پچھلے 30 سال کی، وہی ڈٹو کاپیز ہوتی ہیں، وہی 161 کے بیانات ہوتے ہیں، وہی طریقہ کار ہے. نمبر 2 بات ہے کہ جو ہماری جوڈیشل آفیسرز ہیں، اس کا ایک بہت بڑا اس میں رد عمل ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو قانون ہے اس کی انٹرپریٹیشن کچھ ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے ڈیفرنٹ کیسز میں. اور آپ کو نظر آئے گا کہ اگر مختلف بڑے یہ جو کیسز ہیں یا بڑے نام ہیں یا سیاسی نام ہیں، ان کی ضمانت کی درخواست میں بھی 50 صفحے لکھے جائیں گے، ان کے کیس میں 500 کے صفحوں کی ججمنٹ آ جائے گی، ان کے کیس میں پورے ادارے کے بارے میں رپورٹس آ جائیں گی کہ یہ ادارہ ایسے ہے، جیسے خواجہ سعد رفیق کا کیس. لیکن اگر یہی کیس کسی تحصیلدار کا ہوتا یا کسی گریڈ 17 یا 18 کا آفیسر کا ہوتا، جب اس کی ضمانت کی درخواست جاتی ہے تو وہ اٹھا کے پرے رد کر دیتے ہیں. جب اس کی ہوٹل کی آتی ہے تو کوئی انٹرسٹ نہیں لیتا. جب ان کے فیصلے آتے ہیں تو 4، 5، 8 صفحوں کے فیصلے آ جاتے ہیں. تو عدالتوں نے بھی جو ایک کنسسٹنسی ہے وہ موجود نہیں ہے. ایک ہی پوائنٹ پہ ایک عدالت ایک فیصلہ دے رہی ہے، دوسری عدالت دوسرا فیصلہ دے رہی ہے. سپریم کورٹ کیا 1 سال پہلے ایک ویو ہوتا ہے، پھر 2 سال بعد وہ ویو کچھ اور ہو جاتا ہے. ایک جج صاحب آتے ہیں، وہ قانون کی انٹرپریٹیشن ایسے کرتے ہیں کہ ملزم تو سب سے اچھا بندہ ہے، اس کو بری کر دو. ابھی حالیہ ہم نے دیکھا کہ جناب جب سپریم کورٹ میں ذاتی ویوز کے تحت جب آپ فیصلے کریں گے کہ آپ کی ذاتی جورسپروڈنس یہ ہے، تو پھر اسی قسم کے فیصلے ہوں گے. بڑی خطرناک بات کر دی آپ نے. بہت دلچسپ بات کی آپ نے، میرے خیال میں آئے اوپنر ہے. جب آپ ایک جی مکمل کریں جلدی سے. میں ایک اپنے ایکسپیرینس کی بات کر رہا ہوں. ایک بینچ کا ویو اور ہے، دوسرے کا اور ہے. تو جب تک آپ ایک سٹینڈرڈ نہیں بنائیں گے کہ جناب اگر ضمانت ہے تو یہ سٹینڈرڈز ہیں، اگر اکوٹل ہونا ہے تو یہ سٹینڈرڈز ہیں، اور اگر اکوٹل غلط ہوا ہے تو اس کو دوبارہ سزا دیں. ٹھیک ہے راجہ صاحب، جج صاحب بیٹھے ہمارے پاس، سابق جج خواجہ نوید صاحب، کیوں کنسسٹنٹ کیوں نہیں ہوتے آپ لوگوں کے فیصلے جج حضرات کے؟ بڑی انہوں نے ویلڈ بات کی ہے. آپ ہماری پی ایل ڈی یا کرمنل لا جرنل یا وہ آتے ہیں، ایک بیل گرانٹ ہوتی ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ دی ایلیگیشن آف کیچنگ ہولڈ ہے، اٹ از یٹ ٹو بی ڈیٹرمنڈ whether the accused shared the common intention. دوسرے میں لکھا ہوتا ہے کہ he had caught hold of the accused and as such he has shared the common intention and is not entitled to bail. تو اب یہ باتیں وہی بات ہے نا کہ جو میں نے شروع میں کہی تھی کہ سب آر ایکول. ایک آپ کا اب آپ کو سمجھ آ گیا ترجمہ اس کا جو میں نے سٹارٹنگ میں اوپننگ سینٹنس کہا تھا؟ وہ تو آپ نے پنچ لائن دے دی تھی نا. اب یہ جو ہمیں ایک اور پنچ لائن دیں. ڈینیل پرل کیس آپ نے بڑا قریب سے دیکھا، جی قدم قدم پہ دیکھا آپ نے. کیا ہوا؟ وہ جو اتنے برس یہ ملزمان رہے تو بے گناہ تھے. سر اب دوبارہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، 4 دن سے چل رہا ہے، بلکہ 8 دن. ہاں وہ ہم اس پہ نہیں کہہ رہے، میں کہوں کہ اس کو ایک طرح ہائی سر بات وہی ہے کہ یہ تو آپ کو یاد ہے وہ اب چھوٹے تھے بلکہ جوان ہی تھے،
छोटे ही कहना है, कह दे तो और छोटे हो होना- जाएंगे। हाँ जनाब, तो मोहम्मद अली की एक फिल्म आई थी, जज साहब मेरी जिंदगी के 12 साल लौटा दीजिए। 12 साल बाद उसको बरी करते हैं, तो यहाँ तो 20-20 साल मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, 20 साल हो गए 20 साल बाद वो कहते हैं बंदा बरी। हाँ, अब आप देखे ना सर। तो उनमें से कुछ के वकील तो आप भी थे ना डैनियल पर्ल केस के उसमें। तो खैर चलें, इस पे एक सब जुडिस मैटर है, इस पे बाद में बात करेंगे। क्या कहते हैं इरफान कादर साहब, ये जो अभी राजा साहब ने बड़ी अहम बात की कि जी हमारी अदलिया भी जो है कंसिस्टेंट नहीं है, और वो असूल के तहत, कानून से ज़्यादा बात औक़ात व्यूज़ के तहत फैसले दे रही होती है। बड़ा मेरे ख्याल में आप अपना कमेंट दें इसके ऊपर। जी मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ राजा साहब से कि ये अदलिया भी कंसिस्टेंट नहीं है, हुकूमतें भी कंसिस्टेंट नहीं होती, ऊपर से हमारी जो सियासत है वो भी कितनी कंसिस्टेंट है आप सब जानते हैं। तो इन हालात में अगर आप सोचेंगे कि हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है या एंटी करप्शन के जो सिस्टम है सारा, वो सारा बड़ा इट विल फंक्शन परफेक्टली वेल, तो इस माहौल में तो वो कभी भी वो ऑप्टिमम पे तो क्या, वो नॉर्मल फंक्शनिंग जो है वो भी उसके लिए मुश्किल हो जाती है इन हालात में। तो ये तो जब तक ये जो तमाम लोग हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं जो कि इन तमाम कवानीन को बनाते हैं, जब तक कंसेंसस से ये अकाउंटेबिलिटी के एहतसाब के कानून नहीं बनेंगे, जब तक कंसेंसस से हमारी अदलिया मार्ज़े वजूद में नहीं आएगी, जब तक के लॉ को इक्वली अप्लाई नहीं किया जाएगा, तब तक ये कबातें रहेंगी। और ये जो एक इन्वेस्टिगेटर की या एक प्रोसिक्यूटर की या एक एडजुडिकेटर की जो एक विल होती है, उसकी जो लेजिटिमेसी की फीलिंग उसके अंदर होती है अपने काम में, वो कभी भी उसमें वो प्राइड या वो लेजिटिमेसी की फीलिंग पैदा नहीं होगी जब तक कि आप लोगों को ये वाला इक्वल चांसेस नहीं देंगे और लॉ सब पे इक्वली अप्लाई नहीं करेंगे। ये आपने बड़ी अहम बात की, लॉ सब पर इक्वली अप्लाई करना। अब मैं कादर साहब आपसे ही पूछूंगा, फिर मैं आगे जाऊंगा। सवाल ये कि हम देखते हैं कि बाज़ लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि वकला जो हैं वो खुद एक बहुत बड़ी माफिया बन चुके हैं और वो समझते हैं अपने आप को कानून से बालतर। और हम ऐसी वीडियोस देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि वकला बाकायदा धमकियां दे रहे हैं, अदालतों को धमकियां दे रहे हैं, मतलब एग्जीक्यूटिव को धमकियां दे रहे हैं। फिर आज कल में हमारे एक दोस्त इम्तियाज़ गुल, उन्होंने इस्लामाबाद से एक फ़ोटो जो है पोस्ट किया कि जहाँ पर इस्लामाबाद के जो वकला हैं वो कचहरी के ऊपर जो है कहते हैं इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, और अगर आप हटाने जाएँ तो जाहिर है कि फिर वो गुंडागर्दी पर उतर आते हैं, मारपीट पर उतर आते हैं। ये क्या रवैया है? कानून के इतलाक वकला हजरात क्यों अपने आप को बालातर समझते हैं कानून से? वकला हजरात ने तो अपने जोरे बाजू से या ताकत से या फोर्स के साथ के जरिए नहीं, फोर्स के जरिए उन्होंने चीफ तब से ये रेस्टोरेशन हुई है। ये जो इफ्तिखार चौधरी साहब की जो पोस्ट रेस्टोरेशन पीरियड है, उसके बाद से जो वकला हैं वो एक डिफरेंट किस्म के वकला हैं। ये वो हरावल दस्ता कहते थे अपने आप को कि हम हरावल दस्ता हैं चीफ साहब का, और ये कहते थे कि अदलिया में एक चेन ऑफ कमांड आ गई है। तो ये तो सारी, इसीलिए मैंने कहा है कि आपको कि ये सारी की सारी तश्कील नौ जो है ये जरूरी है और कानून के मुताबिक तश्कील नौ जरूरी है। मुझे राजा साहब मुख्तसर मेरे पास 4 मिनट है, फिर मैं जाऊंगा भट्टी साहब की तरफ। मैं चाह रहा हूँ तसलसल बरकरार रहे। इस्लामाबाद में वकला जो हैं बाकायदा कहते हैं सरकारी ज़मीन पे कब्जा करें, पहले भी बहुत सारा किया वो तब भी कर रहे हैं। इस पर कॉमेंट करेंगे आप? और वो फिर वो हम ये क्यों याद दिलाएं कि अस्पताल में घुस गए मार पीटने और फला करने? जी देखिए, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं और इरफान कादिर साहब ने बात बड़ी अच्छी की है और बड़ी खूबसूरत की है कि ये अगर हम सिलसिला देखते हैं तो ये वो तब से शुरू हुआ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसको ख़त्म ना किया जाए। इसको ख़त्म करना है किन्होंने कि आप देखते हैं कि जजेस के ऊपर प्रेशर होता है। अनफॉर्चुनेटली इसी जोन सी ये हुई थी रेस्टोरेशन, इसके बाद जो जजेस की अपॉइंटमेंट है वो ऐसी हुई कि वो जजेस भी कभी कोई उसी पार्टी के या उसी ग्रुप्स के थे कि जो कभी जुलूस थे कभी जलसे थे। मैं समझता हूं अगर एक जज को एक मनसब पे बिठा दिया गया है तो वो चाहे उसको ख़त्म भी कर दिया जाए तो वो कभी किसी वकील के प्रेशर में नहीं आएगा, वो कभी किसी ऐसे प्रेशर में नहीं आएगा, क्योंकि उसकी ये एक कानूनी और उसकी एक ये मजहबी ड्यूटी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इंडक्शंस हो गई हैं वो इस तरह से होती है। जब मुझे खता कलामी करनी पड़ेगी, खता कलामी करनी पड़ेगी। मैं चाहूंगा लास्ट वर्ड भट्टी साहब कुछ आप बताइए कि कैसे इस चीज को जरा सा मौसर बनाएं जी, मामलात को कैसे संभालें? जी
डेफिनेटली इसमें ट्रेनिंग की तो बहुत गुंजाइश बाकी है, लेकिन इसमें हमारे जो मॉरल फाइबर है सोसाइटी का, उसका भी एक इफेक्ट है कि हर तरफ इस तरह की बेचैनी है। खाली वकला पे इल्जाम डाल देना कि वही सब कुछ कर रहे हैं, मेरा ख्याल टोटली, क्योंकि वकला भी सोसाइटी का हिस्सा है, अगर कोई इन्वेस्टिगेटर है वो भी इसी सोसाइटी का हिस्सा है, अगर कोई पुलिसमैन है, कोई आर्मी वाला है, इसी सोसाइटी का हिस्सा है। और वो सोसाइटी जब डिटीरिएट हो रही है तो उसमें सब जिसको जहां हाथ कहते हैं मारने का मौका मिलता है वो हाथ मार देता है। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका, राजा आमिरबाज साहब आपका, ख्वाजा नवीद साहब और इरफान कादर साहब। मैं अपने चारों शुरा का मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान के जो निज़ाम है उसमें तब्दीलियों की नहीं बल्कि इनकलाबी तब्दीलियों की ज़रूरत है। पुलिस से लेके वकला और जनाब अदली हर जगह पर जो है हमें तब्दील होना होगा, लेकिन क्या हम तब्दील होने के लिए तैयार हैं? ये बड़ा एक अहम सवाल है। आमिर ज़ैद को अगले प्रोग्राम तक की इजाज़त, खुदा हाफिज़।